میرے عزیزو اس کی مختصر سی تفصیل میں بتلاؤں. اب جو شخص زبان سے دعویٰ کرے کہ وہ مومن ہے اور اس بات کی گواہی دے، میری بات غور سے سننا، گھپلا نہیں کرنا، بالکل میں ایک ایک چیز کھول کھول کر کے رکھ رہا ہوں. اب جو شخص زبان سے دعویٰ کرے کہ وہ مومن ہے اور اس بات کی گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمل اپنے 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 اعضاء سے، اپنے اعمال سے، جسم کے حصوں سے اس بات کا اظہار کرے، یعنی عمل کرے، جیسے نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ کرے، طاعت و فرما برداری کے اعمال کرے، یہ تمام سب کرے، زبان سے اقرار کرے، زبان سے دعویٰ کرے کہ وہ مومن ہو اور اس بات کی گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور عمل سے اس کا ثبوت بھی پیش کرے، لیکن دل سے نہ مانے. بولو بولو. لیکن دل سے اس کی تصدیق نہ کرے، اس کو نہ مانے، تو پھر ایسے بندے کو کیا کہیں گے؟ منافق. جزاکم اللہ خیر. ایسے بندے کو کیا کہیں گے؟ منافق. اور منافق کون ہوتا ہے؟ وہ ملت اسلام سے خارج ہوتا ہے. منافق کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے اور اس کا حشر بھی کافروں سے بھی بدتر ہوگا. کافر تو اوپر رہیں گے، لیکن منافق کے بارے میں اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافق نہایت ہی نچلے درجے میں رہیں گے، نہایت جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے. یہ منافق کافروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. اللہ عز وجل نے ان کی پہچان بتلائی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 8 اور 9، سورہ بقرہ آیت نمبر 8 اور 9 آپ شروع ہی میں قرآن کریم کے دیکھیں. اللہ عز و جل نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. لوگوں میں بولو، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم ایمان لائے یوم آخرت پر. اللہ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ بات اظہار کر کے تاکہ ہم بھی مومنوں کی صفوں میں بیٹھے رہیں، ہمیں بھی نعمتیں ملیں جو مومنوں کے اوپر آئیں. کچھ نہ کچھ ہمارے برکھا برسے گی اگر مومن کی جھوپڑی پر، تو ہماری جھوپڑی بھی سیراب ہو جائے گی. اس لیے لگے بجے ہیں کمزوری کی وجہ سے، چاپلوسی کی وجہ سے، یا دولت دیکھ کر کے، المہم کسی وجہ سے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ زبان سے کہتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے، مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے. اللہ فرماتا ہے وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، حالانکہ نہ وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ مومنوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے. یہ منافق ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، ان کی بیماریاں اللہ اور زیادہ فرماتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس تکذیب کی وجہ سے. تصدیق نہیں کی انہوں نے دل سے، جھٹلانے کی وجہ سے، دل سے نہ ماننے کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ دردناک عذاب میں ہے. تو میرے عزیزو، اس طرح کے لوگوں کی حقیقتیں اور ان کا نفاق اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ کسی امتحان اور آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں. منافق کا پتہ کب چلتا ہے؟ ایسے نہیں پتہ چلے گا جب ان سے امتحان لوگے، جب ان کو آزماؤ گے کسوٹی پر قرآن و سنت کے، جب ان کو اس آزمائش میں، وہ کسی دنیا کی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن ہیں یا منافق ہیں. چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. سورہ العنکبوت آیت نمبر 10. اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، لیکن جب وہ اللہ کے سلسلے میں، جب وہ اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچائے جاتے ہیں، انہیں ایذا پہنچائی جاتی ہے، اللہ کی راہ میں کسی معاملے پر ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تو لوگوں کی ایذا دہی کو لوگوں کی ایذا دہی کو وہ اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں. لوگوں نے انہیں تکلیف پہنچائی ہے لیکن وہ اللہ کے اوپر ساری ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگوں نے تکلیف پہنچائی ہے، وہ اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ رہے ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ نفاق کی علامت ہے. آزمائش ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، بندوں کی طرف سے ہو تو وہ جھیلو، صبر کرو. اسے یہ نہ کہو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا. سمجھ رہے ہیں نا؟
میرے عزیزو یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جن کا ایمان مضبوط اور پختہ نہیں رہتا، بلکہ وہ تذبذب کے شکار رہتے ہیں، جہاں جیسا دیس وہاں ویسا بھیس۔ اس طرح سے یہ منافقین ہیں۔ اور اگر مسلمانوں کی کہیں فتح ہو گئی، مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا تو پھر ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور اگر کافروں کا کہیں پلڑا بھاری ہو گیا کسی موقع پر تو پھر ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ اور ایسے منافقین آپ کو ہر جگہ ملیں گے، اور دنیا میں بھی آج بھی، پہلے بھی تھے، آج بھی آپ کو ملیں گے۔ اللہ نے ایسے منافقین کی حالت قرآن کریم کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 141 کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قال الم نکم معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم نمنعکم من المؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اے مسلمانوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، جو تمہارے خلاف انتظار میں بیٹھے ہیں، اگر تمہیں فتح ملتی ہے، تم غالب آتے ہو کافروں پر، تو آ کے کہتے ہیں ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تو تمہارے دوست ہیں، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر کافروں کو غلبہ ملتا ہے تو کافروں میں جا کر کے کیا کہتے ہیں؟ الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے؟ ارے ہم تم پر غالب آنے لگے تھے، لیکن ہم لوگوں نے دھوکہ دے کر مسلمانوں سے تم کو بچا لیا، اور ہماری وجہ سے تم بچ گئے، ورنہ کب تک تم ختم کر دیے جاتے۔ ایسے بھی منافقین موجود ہیں، ہاں اسلام کا نام لیتے ہیں، مسلمانوں کا نام لیتے ہیں، لیکن اس طرح سے گیم کھیلتے ہیں۔ اللہ ان کا بھانڈا پھوڑ رہا ہے اور فرما رہا ہے ایسے بھی منافقین ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو اس طرح سے جب یہ اور اسی طرح سے منافقوں کی ایک شناخت اور پہچان اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلائی کہ جب ان کو کسی فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ بھائی، جھگڑا نہ کرو، لڑائی نہ کرو، فتنے نہ پھیلاؤ، آؤ کتاب اللہ تمہیں آواز دے رہے ہیں، سنت رسول اللہ پہ آؤ، فیصلہ کر لو، لڑائی کس بات کی ہے، اختلاف کس بات کا ہے، تنازع کس چیز کا ہے، جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ موجود ہے آؤ اس کے اوپر فیصلہ کر لو۔ تو پھر اگر معاملہ ان کے حق میں ہوتا ہے تو پھر تو بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر معاملہ ان کے حق میں نہیں ہوتا، فیصلہ ان کے عقیدے، ان کے عمل کے خلاف ہوتا ہے، تو پھر منہ پھیر کر کے چل پڑتے ہیں۔